جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو پھر سے سلمان اظہری صاحب کا بیان سنوانے کے لیے حاضر ہیں۔ چلو آپ اور ہم مل کر سنتے ہیں۔ تمہارے سے کیا تعلق ہے انسانوں کا؟ زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف؟ لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹائے جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نقطہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی جو بدھسٹ ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی ہے، مہان انسان ہے، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ اب وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے، اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتا ہے۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آیا ہوں یہاں پہ مسجد، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آیا۔ مسجد کائے کے لیے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا۔ یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ایک چھپکلی تھی دیوار پر چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ چھپکلی کا ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا۔ بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں
ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا ہم نے، کتنی قیمتی چیز، کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو، یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ منٹ گن رہے ہیں، آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے، یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھے، بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے اب اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے، اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں، اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کے مذمت میں آئی، زنا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، اللہ فرماتا بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر، یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے، زنا کی حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں۔ اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کی، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں، سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے، کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ بڑی سخت سزا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے، ایک صحابی تھے، یہ ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ماعز تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، صحابی ہیں حضور کی، خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، قدموں میں گر گئے، اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے۔ اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا بتاؤ ہوش میں ہو، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی بیماری، کوئی غشی، کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا دیکھو ماعز اقراری مجرم ہے، اسلام میں سزا ہے، یہ شادی شدہ ہے، لے جاؤ اس کو سنسار کرو، سنسار کرو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے، صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مدینے میں پہاڑی ہے جبل انم، وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے ماعز اسلمی کو ڈھکیل دیا گیا۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے، تھوڑا سا بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے وہ چھوٹی پہاڑی۔ پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ ماعز اسلمی کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، زخمی حالت میں تھے۔ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ماعز کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، وہ لے کر کے میں نے مارا تو ماعز کی کھوپڑی پر لگ گیا، خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا۔ میں نے یہ کہا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطاکار کا خون لگ گیا؟ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو، ماعز نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ سزا تو دینی ہی تھی، اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کر لی لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماعز کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف فرمایا، سب کی توبہ کے برابر فرما دیا۔ میرے عزیزوں سزا تو دی گئی۔ ایک اور صحابی آئے، وہ بھی آئی تھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، حمل بھی تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ کو 1 دن 2 دن کا بچہ تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو گئی، کہا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ان صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قیامت کی سزا بہت سخت ہے، دنیا ہی میں لے لو بہتر ہے، بہت عظیم ہے سزا جو قیامت کے متعلق فرمایا گیا۔ وہاں تو ہلکی سزا یہ ہے زنا پر کہ فرشتے لوہے کی سلاخ جو ہوتے ہیں وہ گرما کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے اور ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا محشر کے دن، فرمایا کہ ان کی بدبو سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں۔ زانیوں کی جو ہلکی سزا، پھر جہنم کی سزا کا تو کیا شماری نہیں۔ لیکن یہ صحابیہ آئیں، کہا کہ حضور نے فرمایا بچہ ہونے کے بعد اور بچہ لے کر کے پھر آئی۔ حضور نے فرمایا ابھی تو پیدا ہوا بچہ، اس کا حق ہے، اس کو جاؤ دودھ پلا کے آؤ۔ کہ حضرت عائشہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا حضور کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب یہ ام المومنین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ کائنات کے آقا و مولا جن کی وہ زوجہ ہیں وہ بات نہیں کر رہے اور گھر پہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اپنے مائکے چلی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے منافقین بھی اس واقعے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنے دن تک حضور اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے۔ اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں علم غیب نہیں تھا۔ سنو
میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، ایک باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی، یہ جو افواہ ہے۔ حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے گھر کے لیے کیسے قبول کرتا؟ نکاح تو اللہ نے فرمایا آپ کا، اور کوئی ناپاک عورت آپ کی اہل میں آ کیسے سکتی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ یہ حضرت عمر کا جواب تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی ایسا ہی عشق کا جواب دیا، کہا کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس کی بیوی بدکار کیسے ہو سکتا؟ پہلے والا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا والا جنازہ جس کی تم نے برائی کی اس پر دوزخ واجب ہو گئی، اس لیے کہ مومنین سب جس کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، چند لوگوں کی بات نہیں۔ چند لوگ کسی کو بھی چور چور کہنے لگتے ہیں، ہاں جو سچا مومن ہے وہ حق بات کرے گا، اس میں سارے گھن کو نہ ملائیں گیہوں کے ساتھ۔ خیر، میں 2 باتیں یہاں عرض کر رہا تھا کہ بھلائی جو ہے کچھ علل اعلان اور کچھ چھپ کر۔ نماز با جماعت علل اعلان پڑھنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ علل اعلان کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ سب کو دکھا کر کے دے۔ دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، کھل کر کے دینے سے، جو نہیں دیتا اس کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی دے۔ حج کے لیے جا رہے ہو تو علل اعلان جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے حج کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سب لوگوں کی نظروں کے سامنے سے جاؤ تاکہ تمہیں مرنے کے وقت کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال تھا پھر بھی حج کیے بغیر چلا گیا۔ تم سب کے سامنے حاجی رہو، مومنین تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے، اور کچھ وہ ہیں جو چھپا کر کے کرو۔ مثال کے طور پر آپ کچھ نفل روزے رکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بولتے پھریں کہ میں ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہوں، مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوں۔ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان راز ہے، یہ روزے چھپ کر کے کرو۔ کچھ خیرات ایسی ہیں جسے چھپا کر کے دینا افضل ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ دکھا کر کے دینا افضل ہے۔ صدقہ اور خیرات جو غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے اوقات میں آپ کرتے ہیں اسے دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے دینا افضل ہے۔ وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی، دونوں نیکیاں ہیں، لیکن بعض میں چھپانا ہے، بعض میں ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نفل ہیں، اور نفل کو دکھا کر کرنے کا حکم نہیں ہے، چھپا کر کے کرے۔ عزیزہ نگرامی وقار، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ برائی کو علل اعلان کرتے ہو تو اللہ ناپسند کرتا ہے، برائی کو اگر علل اعلان کرتے ہو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن بھلائی علل اعلان کرو یا چھپا کر کرو، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو پسند۔ اب یہاں پر ایک اور بات مسئلہ میں بتا دوں، نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز ترک کرنا صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، گناہ ہے کبیرہ۔ بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ چھوٹ گئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی چھوٹ گئی نماز، گناہ تو کیا، لیکن فقہاء کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، مسجد میں آ کر کے اگر تم قضا نماز پڑھتے ہو تو منع ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس انداز میں پڑھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں۔ اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ، تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی۔ تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسئلہ خراب نہیں۔ بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو یہ پہلے کا مسئلہ، یعنی ان بزرگوں کا ایک تقویٰ تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی،
قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر. مسئلہ تو یہی ہے نا. کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب. یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت. وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت. حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان بہت پسند آیا ہوگا. ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو.